بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد آصف اقبال لے کر آیا ہوں آپ کے لیے پروگرام دین و دنیا۔ اس سلسلے میں یہ اسپیشل پروگرام ہے جس کا موضوع ہے شان علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج اس چاند کا ظہور ہے جس نے آنکھ کھولتے ہی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اپنے ہونٹوں کو لعاب طہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب فرمایا، جن کو زمانے نے شیر خدا، خاتون جنت کے ہم سفر، سرداران جنت کے باپ کا نام دیا، اور جن کا نام حیدر کرار مولا علی زمانہ نے جانا، جن کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ خزانہ پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے، اے سونا چاندی میرے سوا کسی اور کو دھوکا دے، اے سونا چاندی میرے سوا کسی اور کو دھوکا دے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ آج میرے ساتھ ہیں بڑے ہی اسپیشل گیسٹ، استاد القرہ، زینت القرہ، جناب فخر القرہ، جناب محمد عمر فاروق توغیروی صاحب۔ جی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر دل عزیز، جن کو چاہنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ سارا دن بھی گنتے رہیں تو گنتی ختم نہیں ہوتی۔ میری مراد جناب مجاہد محمد مجاہد کرامت امتی بھائی سے ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہماری آج اسپیشل گیسٹ جی یہ نقیب ہے، اور یہ بڑی پیاری ننھی سی منی سی بچی ہیں، ان کا نام ہے جی صاحبزادی عرفہ آصف۔ جی آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، تو میں قاری محمد عمر فاروق توغیروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام
السميع البصير. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک بے شک. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ذرية من حملنا مع نوح سبحان اللہ، سبحان اللہ. إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، یہ تھے قاری محمد عمر فضل توحیدی صاحب. ان کے بعد میں گزارش کروں گا حرف آصف سے. ان کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے لیے بچوں اور بچیوں کو اگر آپ جو ٹیلنٹڈ ہوں، جو پڑھ سکتے ہوں، جو بہت اچھا اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت حمد باری تعالیٰ پڑھ سکتے ہوں، وہ ہمارے پروگرام میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 0300945830 فون نمبر جو آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو ہمارے پروگرام کے لیے اگر آپ نے تیار کیا ہوا ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. جی عرفہ آصف سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں. یہ ہمیں بتانا چاہتی ہیں کہ مجاہد بھائی کہ درود و سلام آقا پہ کس طرح پیش کرنا چاہتی ہوں میں، اور ان کی یہ فیلنگ ہے، ان کی یہ ایک وش ہے کہ میں سرکار پہ اس طرح درود و سلام پیش کروں. تو یہ اپنی وش بتائیں گی، ہمیں اپنی خواہش بتائیں گی کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ اپنا ہدیہ درود پیش کرنا چاہتی ہیں. جی آواز. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. کوشا کوشا خیر و شر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. خدا کی بیجی کتاب ہے تو، میرا تو سارا نصاب ہے تو. حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. حراق نقلے ہو یاد تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے. شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے
میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. سبحان بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں. اس اختتام سفر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. تو ناظرین یہ تھی عرفہ آصف جو بڑے پیار سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی التجا اپنا ہدیہ درود پیش کرنا چاہتی ہیں. تو جناب آج ہم اس ہستی کا جشن منا رہے ہیں. تو جناب آج ہم اس ہستی کا جشن منا رہے ہیں اولیاء اللہ کی ولایت جن سے شروع ہوتی ہے. روحانیت کے بادشاہ ہیں، باب العلم ہے، ہدایت کا منبع ہے، عدل کو جن کے ایک فرمان نے کوزے میں بند کر دیا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جنگ خیبر کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرما دیا کہ کل میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور سرکار دو عالم نے ایک بہت ہی پیارا فرمان ان کے بارے میں فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. اس کے ساتھ ہی جناب میں بریک لینا چاہوں گا. ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین ایک بار پھر آپ کی اور اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی پیارے گیسٹ جناب محمد اقبال مسعود فیضی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان سے آپ محبتوں کا جس طرح اظہار کر رہے ہیں ان کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جناب آج پروگرام جو اسپیشل پروگرام ہے جشن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں ہے تو میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے دستے مبارک سے کیک کاٹ کر ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی کو ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں. جی قاری صاحب. اور قاری صاحب کے کیک کاٹنے سے پہلے میں اپنی تمام ٹیم کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ باری باری آتے جائیں اور قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے جائیں تاکہ ہماری ٹیم بھی انٹروڈیوس ہو جائے. جی آئمہ، عرفہ، ابیحہ، ارشا اینڈ راجہ بھائی اور نوید بھائی بھی آئیں گے جی ہمارے ساتھ. ہمارے اسپیشل گیسٹ جو ہمارے پروگرام میں آج آئے ہیں جی وہ بھی آ جائیں. جی آپ تشریف لے آئیں جی سر. اور جی محمد احسن گجر صاحب بھی جی ہمارے ساتھ ہیں. جی احسن صاحب تشریف لے آئیں. جی میں بھی آج اپنی نشست چھوڑ کے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے ساتھی بھائی داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن میں شامل ہوں گا. جی جناب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی مجاہد بھائی آپ درودوں کا سلام نذرانہ پیش کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ
سيدنا ومولانا محمد. جی ناظرین، یہ تھا ہماری طرف سے ہدیہ عقیدت. میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے کام میں بزی ہو جائیں. جی آپ کا بہت شکریہ. جی حسن بھائی، یہ ذرا اسٹیج سے کیک اٹھا لیجیے. جی ناظرین، ان خوبصورت لمحوں کو اور خوبصورت کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد مجاہد کرامت علی امتی بھائی سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سما کو اور بھی خوبصورت کریں اور ہدیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح پیش کریں کہ بقول شاعر کہ ہم یہاں پڑھے آقا مدینے سنیں. تو جی جناب مجاہد کرامت علی امتی بھائی، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. میرے تن من وچ خوشبواں مہک دیاں، میرے تن من وچ خوشبواں مہک دیاں. اوندے جدو خیال نے تیریاں زلفاں دے، اوندے جدو خیال نے تیریاں زلفاں دے. قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. حالیوں نادا وکھرا جگ نالو، حالیوں نادا وکھرا اے جگ نالو. جیرے واقف حال نے تیریاں زلفاں دے، جیرے واقف حال نے تیریاں زلفاں دے. قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا، اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا. جیرے کھیڈے نال نے تیریاں زلفاں دے، جیرے کھیڈے نال نے تیریاں زلفاں دے. قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. جد میں قرآن دے ورگے پھول نہاں، جد میں قرآن دے ورگے پھول نواں. کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے، کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے. قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. اجمل ناز برائے مینوں بختاں تے، اجمل ناز برائے مینوں بختاں تے. کہ میرے کروی وال نے تیریاں زلفاں دے، کہ میرے کروی وال نے تیریاں زلفاں دے.
قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جی محمد مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز میں اپنی محبتوں کا نذرانہ بارگاہ ہدایت میں پیش فرما رہے تھے. جی ہمارے پروگرام کا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس میں ہم کچھ سیکھتے ہیں کچھ پوچھتے ہیں اور وہ ٹیچر جو ہمیں سکھاتے ہیں علامہ محمد اقبال مسعود فیضی صاحب ہیں. یہ جو ہمارا سوال و جواب کا پروگرام میں حصہ ہے یہ سلسلہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے بڑا پسند کیا جا رہا ہے اور قاری صاحب کا اتنا پیارا اور میٹھا انداز آپ کے دلوں کو بھا گیا ہے. تو میں قاری صاحب سے پھر ملتمس ہوں کہ وہ آج پھر ہمیں ایک استاد کی طرح لگتے ہیں مجھے کہ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں اور اتنا میٹھا انداز کہ بیان کرنے میں مشکل ہے مجھے اور وہ الفاظ نہیں کہ ان کے محبت کا ان کی چاہت کا میں بیان کر سکوں. پچھلے پروگرام میں بتا نہیں سکا کہ یہ بہت علیل تھے اور پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی کے لیے یہاں تشریف لائے اور پورا پروگرام ریکارڈ کروائے. ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج ہمیں پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب اور ولادت کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ مرد مجاہد کس طرح اس دنیا میں تشریف لائے. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس اسپیشل پروگرام کے اندر خوشی ہوئی اور آپ کی ولادت اور حسب نسب کے حوالے سے میں عرض کروں جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ کے پاس آئے اور آ کر یہ خبر دی کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے لیکن مکمل طور پر خوش نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ چچا کیا بات ہے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے اور آپ خوش نہیں نظر آتے. تو چچا کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ بچے نے آنکھ نہیں کھولی آنکھیں نہیں کھول رہے. ابن عساکر نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اٹھایا تب حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ اٹھانا تھا اور اس طرح جو ہے حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا حضور نے لعاب دہن بھی عطا فرمایا سبحان اللہ. تو اس وقت نام پوچھا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ کا نام علی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا. جب یہ حضور نے نام بتایا تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرمانے لگی کہ یہی آواز مجھے کعبے میں بھی سنائی دی تھی کہ اس بیٹے کا نام علی رکھنا. سبحان اللہ. تو آپ کا نام علی ہے, کنیت ابو تراب ہے, ابو الحسن ہے, لقب آپ کا اسد اللہ ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام عمران ہے اور کنیت سے ابو طالب سے مشہور ہیں اور کنیت ہی نام کے اوپر غالب آئی ہے اور یہی شہرت پکڑ گئی. تو علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے یہ وہی نسب ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت اور یہ شان حاصل ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت ابو طالب کے بعد حضرت عبد المطلب میں حضور کے ساتھ ملتا ہے اور بسیابہ ہیں چند جیسے حضرت عباس ہیں ان کے ساتھ بھی سلسلہ نسب بہت جلد جو ہے وہ حضرت عبد المطلب میں ہی مل جاتا ہے.
آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور پھر جو ہے وہ بیٹے ہیں بن ہاشم بن عبد مناف. تو آپ کی والدہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے وہ ہاشم میں جا کے جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ آپ کو یہ بھی ایک فضیلت حاصل ہے کہ دوسری پشت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے خون کا رشتہ وہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کسی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ بے عیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے عقل کو اپنا امیر بنا لیا، نصیحت کو اپنی لگام بنا لیا، صبر کو اپنا قائد اور تقوی کو اپنا نگہبان بنا لیا، خوف خدا کو اپنا ساتھی اور موت اور مصیبت کو اپنا دوست بنا لیا، وہ سب سے بے عیب ہے. تو قاری صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ قرآن میں آپ کی شان کس طرح بیان فرمائی گئی ہے، یہ ذرا ہم سے شیئر کیجیے گا. جی قرآن مجید میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت کے حوالے سے بہت ساری آیات بینات موجود ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی اور داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں قرآن مجید میں 300 آیتیں موجود ہیں. تو چند ایک مثالیں میں پیش کروں گا. سب سے پہلی آیت کریمہ جس میں حضور کی ساری اہل بیت کی بھی شان ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں فضیلت ہے. قرآن مجید کی سورہ شورى آیت نمبر 23 کا حصہ ہے. فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز پر تبلیغ پر اور یہ حق پہنچانے پر کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہی چاہتا ہوں کہ میرے قریبیوں کے ساتھ مودت کرو، محبت کرو. سبحان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی کون ہیں؟ تو حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین واجبت مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی مودت، جن سے محبت ہمارے لیے واجب قرار دی گئی ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و والداہا. آپ فرماتے ہیں کہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے 2 بیٹے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت امام احمد بن حنبل نے جو لفظ نقل کیے اس میں جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جن کی محبت مودت واجب ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی و فاطمۃ و ابناہما، ایک علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے 2 بیٹے ہیں. تو یہ لفظ ہے. اسی طرح قرآن مجید کا دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے. تو ارشاد فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. جب نجران کے لوگوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ بات چیت ہوئی اور گفتگو اور جھگڑا بڑھ گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی، اور مباہلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی آیات کو اور قرآن مجید کی آیت کو تلاوت فرمایا تو یہ آیت کریمہ تھی. آپ نے فرمایا کہ فقل، پس اللہ نے فرمایا کہ حبیب فرما دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا، کہ لے آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں اور تم بھی اپنی عورتیں لے کے آؤ. سبحان اللہ. وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنی جان لے کے آتے ہیں، تم بھی اپنی جان لے کے آؤ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو حضور کے ساتھ اور کون تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ
موجود ہے تو اس میں انفسنا ہم اپنی جان لے کے آتے ہیں، اس جان میں حضرت علی المرتضیٰ کو بھی حضور نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو مدارک التنزیل، تفسیر کبیر، تفسیر خازن، روح البیان وغیرہ کے اندر سب میں موجود ہے کہ اس وقت جب حضور تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام حسن اور حسین تھے، پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ اور قرآن مجید کا تیسرا مقام ارشاد فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورہ دہر ہے، آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ ویسے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہ ساری آیتیں ان کا شان نزول یہی ہے، جو واقعہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن حسین آپ کو کچھ بخار ہوا، کچھ تکلیف ہوئی، تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے نظر مانی، جسے ہم منت کہتے ہیں، منت مانی تو بھی اللہ صحت دے گا تو ہم روزے رکھیں گے۔ اب اللہ نے صحت عطا فرمائی، پھر روزے رکھے۔ پہلے دن روزہ رکھا، شام کا وقت ہوا تو شام کے وقت ایک مسکین آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ میں مسکین، مجھے کھانے کی طلب ہے تو میں کھانا مجھے دے۔ اب کھانا اور روٹیاں اتنی پکی ہیں، اتنا ہی موجود ہے کہ بس گھر والے بمشکل کھا سکتے اور موجود بھی نہیں ہے، لیکن جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ کھانا اٹھا کے دے دیا اور پھر پانی کے ساتھ اور کھجور، چند کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کیا اور اسی پہ جو ہے اکتفا کر لیا۔ اگلا دن آیا، پھر روزہ رکھا اور اگلے دن آنے والے نے کہا کہ میں یتیم ہوں، اسی طرح کھانا اٹھایا اور دے دیا۔ تیسرا دن آیا تو آنے والے نے کہا کہ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، میں ابھی جو ہے مجھے ایک جگہ سے یعنی فراخی ہوئی ہے، مجھے چھوڑا گیا ہے، میں بھی بھوکا ہوں۔ تیسرے دن کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوفون بالنذر، فرمایا کہ جب وہ نذر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ انہیں خوف ہوتا ہے اس دن کا کہ جس دن کا شر پھیلا ہوا ہے، جس دن کے شر کا پتہ ہے کہ اس میں بڑی سختی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، فرمایا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں۔ ان کے پاس جب آنے والا آ کے کہتا ہے مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، تو وہ کھانا کھلا دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کے گھرانے کی فضیلت اور شان کے اندر ہی قرآن مجید کی آیت اتری ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیت کریمہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اتری کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز کے اندر آنے والے نے کچھ سوال کیا اور حضرت علی المرتضیٰ رکوع میں تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا کہ وہ ایمان والے، اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے آپ کے مددگار ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور وہ جو ایمان والے آپ کے دوست ہیں، مددگار ہے، جو بھی معنی اس میں لے دونوں ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ الذین، اور وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ رکوع میں بھی ہے، رکوع کرنے والے بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے اسے عنایت فرما دیا۔ تو یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان میں آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو بہت سارے محدثین نے، مفسرین نے بھی نقل کیا اور اس کا حوالہ دیا۔ راوی اس کے کافی سارے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت انس بن مالک، حضرت مقداد بن اسود، اور اسی طرح اگر تابعین میں دیکھتے ہیں تو ایک مفسر ہے حضرت امام مجاہد، انہوں نے بھی، اور اس کے علاوہ ابن جریر، ابن عساکر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں نے بھی اسے نقل کیا اور یہی کہا کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں قرآن مجید سے، تو مثالیں تو اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں لیکن وقت اتنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے۔
جی ناظرین، یہ تھے محمد اقبال مسعود فیضی صاحب۔ علامہ صاحب جس طرح آپ کو سمجھا رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، اس طرح لگ رہا تھا کہ بس اب سما ٹھہر جائے اور گفتگو چلتی رہے، اور کانوں کو اتنا سرور آ رہا تھا کہ روح تازہ ہو گئی۔ تو جناب، اسی خوشگوار لمحے کو اور بھی خوشگوار کرنے کے لیے، اور بھی تازہ کرنے کے لیے اپنے دلوں میں ایمان کو، میں محمد مجاہد کرامت علی امتی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت ہمیں سنائیں اور ہمارے دلوں کے ایمان کو ایک دفعہ پھر جذبہ حیدری سے سرشار کریں۔ نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے۔ سبحان اللہ، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا، علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے۔ غموں نے جب بھی مجھ کو آ کے گھیرا، غموں نے جب بھی مجھ کو آ کے گھیرا، مجھے آ کر بچایا ہے علی نے، مجھے آ کر بچایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے۔ گدا شہباز ان کے در کا ہوں میں، گدا شہباز ان کے در کا ہوں میں، جنہیں اپنا بنایا ہے علی نے، جنہیں اپنا بنایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ سبحان اللہ جی، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ جی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو اپنا بنا لیا۔ تو مجاہد بھائی بڑا پیارا کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس دو بدو جھگڑا کر کے آ گئے۔ آپ نے حضرت علی سے عرض کی کہ اے ابو الحسن، ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ حضرت علی نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، کیا یہ ہمارا فیصلہ کریں گے؟ اللہ اکبر! تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کا گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑ کر فرمایا، تو ہلاک ہو، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ میرے اور ہر مومن کے مولا ہے، میرے اور ہر مومن کے مولا ہے۔ تو مجھے کیا کمال آپ پڑھ رہے تھے، ہمیں اپنا بنایا ہے، کیا بات ہے۔
جی سوالوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے اور علامہ محمد اقبال مسعود فیضی صاحب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کس طرح شان علی کو فرمایا ہے؟ جی ذرا جی چند ایک میں احادیث کے نمونے پیش کر دیتا ہوں سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ 3719 حدیث کا نمبر ہے، فرمایا کہ علی منی و انا من علی۔ ایک اور روایت میں ہے، لفظ یوں ہے کہ علی منی و انا منہ۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادۃ، فرمایا کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب اور عبادت ہے۔ طبرانی اور یہ حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اول من اسلم علی، فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ امام حاکم نے فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے فرمایا کہ حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا مدینہ العلم وعلی بابها، اور پھر آقا فرماتے فمن اراد المدینہ فلیأت الباب، جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ شہر میں آئے، فرمایا کہ فلیأت الباب، اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ایک بڑی پیاری بات کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم، فیض، حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے حضور کے پاس آنا پڑے گا، اور جب آقا کی بارگاہ میں آئے گا تو اسے پھر دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ پھر اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بلا صاحبزادہ صاحب کہ حضور کے پاس آئے گا، اسے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا، ایک جب آئے گا تب بھی، اور جب دوبارہ واپس جائے گا تب بھی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ مدینہ العلم وعلی بابها، یہ طبرانی اور حاکم اور امام حاکم نے مستدرک میں اسے نقل کیا۔ اسی طرح اس حدیث کے ایک اور راوی حضرت جابر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یہی حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور راوی اس کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، کیا بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان ہے۔ جی ماشاءاللہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو یہاں اگر میں یہ سوچوں کہ اگر دیکھنا عبادت ہوتا تو پھر ہم کیسے وہ عبادت کرتے، تو اس لیے علی کے ذکر کو بھی عبادت کہا کہ اگر علی کا ذکر بھی کرو گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو جناب اس سما کو اور خوبصورت کرنے کے لیے اور بھی اس میں اپنی جو روحانیت کا جو سلسلہ ہے نا وہ اب آنا شروع ہو گیا ہے اس پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنا احسان فرما دیا ہے، اور مجاہد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک دفعہ پھر منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے دلوں کو قوت حیدری قوت، ایمانی قوت عطا فرمائے۔ بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے، اے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے، جد کولو تو سرنے، جد کولو تو سرنے اور شد را جان دے، بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے، اے
بڑا لجپال علی جو لگیا نبا جان دے جدے کولو تو سرنے جدے کولو تو سرنے اور شندرا جان دے بڑا لجپال علی سبحان اللہ ماشاءاللہ او سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی سونا میرا مولا علی رحیم تے کریم علی جو کیرے تو لے انسانا تائیں جو کیرے تو لے انسانا تائیں اے رزق ونڈا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے اے بڑا لجپال علی او سونا میرا مولا علی نبی دا ویر علی سونا میرا مولا علی نبی دا ویر علی جو اپنے در دے بندے آنو جو اپنے در دے بندے آنو کلندر بنا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے اے بڑا لجپال علی او سونا میرا مولا علی نواباں دا نواب علی سونا میرا مولا علی نواباں دا نواب علی تو اپنے گھر دلا بھولے ہے تو اپنے گھر دلا بھولے ہے او جنتاں دے راہ جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے اے بڑا لجپال علی او سونا میرا پیر غازی ہے جدے تے بی بی زہرا راضی ہے سونا میرا پیر غازی ہے جدے تے بی بی زہرا راضی ہے اے اوکھے ویلے سیداں نال اے اوکھے ویلے سیداں نال اے کرن وفا جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبا جان دے اے بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی ایک شخص نے آپ کے خلاف شکایت کی تو آپ اس کو لے کے قاضی کے پاس چلے گئے تو جب قاضی کے دربار میں پہنچے گا تو قاضی نے آپ کو مخاطب کیا ابو الحسن کہہ کے مقدمے کا جب فیصلہ ہوا تو آپ کے چہرے پر ناراضگی تھی آپ کے چہرے پر ناراضگی تھی قاضی نے سبب پوچھا کہ جناب آپ کے چہرے پر ناراضگی کیوں ہے تو آپ نے فرمایا تم نے میرے مدعی کا نام لے کر پکارا اور مجھے ابو الحسن کنیت سے پکارا یعنی زیادہ احترام کیا اور عزت دی یہ انصاف نہیں ہے یہ عدل کے تقاضے نہیں ہیں کہ تم مجھے میرے نام سے پکارتے اور ان کے عدل کا ایک اور واقعہ کہ ایک قاضی کو خود ہی فائز کیا اور خود ہی اس کو مظہور کر دیا تو قاضی نے پوچھا کہ میں نے بے انصافی بھی نہیں کی کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں کیا کہ جس پر آپ مجھے مظہور کر دیں آپ نے اسے فرمایا کہ قاضی میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری آواز سائل کی آواز سے اوپر ہوتی ہے ان کو عدل میں یہ بھی گوارا نہیں کہ ایک فیصلہ کرنے والے کی آواز اتنی بلند ہو کہ سائل بیچارہ دب جائے اس آواز میں تو آپ نے اس قاضی کو مظہور فرما دیا تو قاضی صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب مقام غدیر جو بہت اہمیت کا حامل ہے اس پہ روشنی ڈالیں اس کا فلسفہ کیا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک تالاب ہے جس کو غدیر خون کہتے ہیں
تو اس غدیر خم کے طلاب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کا ایک بشر ہوں. ان قریب میرے رب کا پیغام پہنچانے والا میرے پاس آئے گا اور میں اس پر لبیک کہوں گا. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا تارک فیکم الثقلین. فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اس پہ ہدایت ہے، یہ نور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو. کتاب اللہ پر عمل اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو برانگیختہ فرمایا، ان میں جذبہ پیدا فرمایا، ترغیب دلوائی. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم قال واہل بیتی. فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ واضح کر دیا ہے کہ میرے وصال کے بعد تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری بھلائی کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. اسی غدیر خم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے بعد امام احمد بن حنبل نے اسے روایت فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا. فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساجی بھی کہا کہ اے اللہ، حضور نے دعا کی، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت علی المرتضیٰ کے گلے ملے اور کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آپ نے صبح شام کی ہے اس حالت میں کہ ہر مرد اور مومن عورت، ہر مرد اور عورت سب جو مومن ہیں اور مومنات ہیں، فرمایا سب کے آپ مولا ہیں. تو اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مختلف مقامات پر نقل کیا اور ابن عبداللہ نشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا. ابن ماجہ کے اندر بھی لفظ موجود ہیں، تھوڑا سا اس سے اور لفظ ہیں. ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اور مولا کا مطلب یہاں دوست لیں، مددگار لیں، دونوں ٹھیک ہیں اور جائز ہے، چونکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تو اس کے اندر بھی وہی بات ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. سبحان اللہ. سوالات کا سلسلہ شروع ہے تو میں علامہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ رد شمس کا واقعہ کس طرح آیا اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح واقعہ پذیر ہوا. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح خیبر ہو گئی اس کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے. سبحان اللہ. اور ادھر جو ہے عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہونے لگا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ادھر نماز ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہے، سبحان اللہ. کیا کروں؟ آخر یہ فیصلہ کیا کہ نماز قضا پڑھیں گے، لیکن یہ جو محبت ہے یہ قضا نہیں کی جا سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشمان مبارک سے آنسو روا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر جب وہ آنسو گرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی اور وحی کا نزول بھی ختم ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی،
اللہم ان علیجا کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری طاعت میں اور طاعت رسول میں تھے۔ حالانکہ ظاہراً دیکھا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کے بیٹھے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ کان فی طاعتک، یہ آپ کی طاعت میں تھے، چونکہ اطاعت رسول اطاعت الہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فردد علیہ الشمس، اے مولا اس سورج کو لوٹا دے۔ ایک گھڑی سورج پھر دوبارہ واپس لوٹ آیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، اور پھر وہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ طلوع ہوا اور آپ نے نماز پڑھی۔ پھر جو ہے امام طبرانی نے اس حدیث کو کئی اسناد سے روایت کی، اور ان میں بعض اسناد کے راوی جو ہے تمام راوی وہ صحیح مسلم کے جو راوی ہیں وہ ہے، اور ابن حبان نے ان راویوں کو ثقہ قرار دیا، اور اسی طرح دیگر طرق سے بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود بھی مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اور رد شمس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سورج کا رکنا بنی اسرائیل کے لیے یہ بخاری شریف سے بھی ثابت ہے، تو اس کا انکار کوئی کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ ایسی احادیث اور ایسی روایات احادیث میں اور سیاستہ میں موجود ہے کہ جس میں رد شمس ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کا لوٹایا جانا یہ رد شمس کا واقعہ ہے، یعنی سورج ایک مرتبہ غروب ہو گیا اور پھر دوبارہ جو ہے وہ واپس آیا، آپ نے نماز ادا کی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک ان کی فضیلت اور شان بھی ہے، اور ایک ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نماز سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ نماز قضا ہوئی تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ کی نماز کے لیے سورج کو دوبارہ لوٹا دیا گیا۔ اللہ ہمیں بھی نماز کی عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھلائی 4 چیزوں میں ہے: گواہی، خاموشی، بینائی، حرکت۔ ہر اس گفتگو کو جو ذکر خدا سے خالی ہو وہ بیکار فرماتے ہیں، ہر وہ خاموشی جو فکر کے لیے اختیار نہ کی گئی ہو وہ سہو، ہر وہ نگاہ جس میں عبرت نہ ہو وہ غفلت ہے، اور ہر وہ حرکت جو اللہ کی عبادت کے لیے نہ ہو سستی اور کمزوری ہوتی۔ انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور پروگرام کی روایت کے مطابق آخری کلام کے لیے محمد مجاہد کرامت علی امتی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور منقبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب محمد مجاہد کرامت علی امتی حیدر صاحب۔ سنیا نو چڑھ گے نے چاہ علی تشریف لے آئے، سنیا نو چڑھ گے نے چاہ علی تشریف لے آئے، مومنہ جشن منا علی تشریف لے آئے، سنیا نو چڑھ گے نے چاہ علی تشریف لے آئے، شیر خدا ہے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بخشش دلا ہے، غم تو نہ گھبرا علی تشریف لے آئے، غم تو نہ گھبرا علی تشریف لے آئے، سنیا نو چڑھ گے نے چاہ علی تشریف لے آئے، میرے نبی نو خوشیاں سی چڑھیاں راواں چ مل کے اڑا سی کھڑیاں مہکی ساری فضا علی تشریف لے آئے، سنیا نو چڑھ گے نے چاہ علی تشریف لے آئے، تیرا جب گئے آپ علی تشریف لے آئے۔